علیہ وسلم کے اصحاب سے بڑھ کر اور کوئی کامل نہیں۔ یہ سارے مرتبے، یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب اصحاب کے قدموں کے دھول کو بھی نہیں پہنچتی، اس لیے کہ اللہ نے صحابی کو وہ رتبہ دیا ہے کہ کوئی بندہ پیدا ہو اور قیامت تک اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، پھر بھی کسی صحابی کی قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت حضور غوث پاک پیر پیرا میرے میرا 11ویں والے پیر سے جب سوال کیا گیا، ان دونوں ہستیوں سے سوال کیا گیا، کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیں حضرت اویس کرنی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بتائیں کہ ان کے بارے میں ان میں سے کون افضل ہے، کس کا مقام بلند ہے۔ حضرت اویس کرنی جن کو ولیوں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے اور جن کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ مجھے یمن سے اپنے رب کی خوشبو آتی ہے، اور ان کے بارے میں بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ تو جب سوال کیا گیا کسی عام ولی کے بارے میں نہیں، حضرت اویس کرنی کے بارے میں جب سوال کیا گیا، وہ تابع رسول ہیں، حضور کے دور میں تھے، لیکن کسی وجہ سے میرے حبیب کی زیارت نہیں کر سکے، صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بتائیں ان کا مقام بلند ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مقام بلند ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضور غوث پاک سے بھی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم تو ذات کا مقابلہ کرتے ہو۔ سنو، حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس غزوہ میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ جس سواری کے اوپر سوار تھے اور سواری کے قدموں سے جو دھول اڑ کر اس سواری کے ناک میں جا رہی تھی، اس ناک والی مٹی کا مقابلہ بھی اویس کرنی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابی کا مقام بہت بلند ہے، اللہ نے بڑی عظمت دی ہے۔ کوئی بھی جتنا بڑا مجدد و مفکر اور مفسر اور محدث ہو، جتنا بڑا ولی ہو، کائنات کی جتنی بھی عبادت کی ہو، لیکن کسی صحابی کے قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابیت کا مقام ہے۔ فرمایا کہ میرے اصحاب کی پیروی کرو، کسی ایک کے پیچھے چلو تو اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان رہنماؤں کے پیچھے چلیں کہ جن رہنماؤں کے قدموں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں نے چوما ہے۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا مانگی، اللہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ الہی میرے دین کی اصلاح فرما۔ یہ حضور نے دعا مانگی، اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اور پھر حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میری دنیا درست فرما جس میں میری زندگی ہے، اور پھر فرمایا کہ اے میرے مالک میری آخرت سنوار دے، اس لیے کہ مجھے لوٹ کر وہاں جانا ہے۔ یہ خوبصورت دعائیں مانگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آنے والا جو سال ہے، بجائے اس کے کہ اس میں ہنر بازی کی جائے جس طرح کی جاتی ہے، وہ رات منائی جاتی ہے، پھر شرابیں، جب پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں